حضرت عمر ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں. خطبے کے اندر حضرت عمر معاشرے کے اوپر آپ کو پتا ان کی گرفت اور نبض تھی. لا تغالوا فی مہور النساء، لا تغالوا، لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، لا تغالوا فی مہور النساء، عورتوں کو مہر بڑھا چڑھا کے مت دیا کرو، مہر میں مبالغہ مت کیا کرو، فلاں نبی کی بیوی کا اتنا مہر تھا وغیرہ. خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا. آپ کو پتا نا جمعے کے خطبے میں صفوں کے ساتھ کھیلنا، کسی چیز کے ساتھ کھیلنا، یہ بھی لغو ہے. اسی خطبے کے اندر ایک عورت کے کان سے حضرت عمر کی، وہ مسجد میں موجود ہے، صفوں میں موجود ہے جہاں پہ عورتوں کی صفیں قائم ہوتی ہیں، حضرت عمر کے منہ سے یہ الفاظ ابھی ختم نہیں ہوئے، ایک عورت پیچھے سے کھڑی ہوگی، کہا مہلن یا امیر المومنین، مہلن. سبحان اللہ، جرت کی بات بھی ہے اور اسلام میں دلیل کی اہمیت بھی ہے. عمر رک جائیے، عمر ٹھہر جائیے، میں آپ سے اس مسئلے پہ اتفاق نہیں کرتی. آپ نے یہ جو جملہ کہا ہے لا تغالوا فی مہور النساء، کہ عورتوں کے مہر بڑھا چڑھا کے مت دیا کرو، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے اس لیے کہا ہے کہ اس طرح مہر زیادہ ہو رہا. رسول اللہ کی بیویوں کا اتنا تھا، اتنا تھا. عورت نے کہا رکیے عمر، ٹھہریے. اور یہ حدیث آپ کو پتہ ہے بریلوی بھی بیان کرتے ہیں، دیوبندی بھی بیان کرتے ہیں، تمام مسالک بیان کرتے ہیں، اور حدیث کی مسند احمد کے یہ الفاظ ہیں، اور حدیث کی متعدد کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. حدیث تو سمجھ لی، بیان بھی کر دی، لیکن جو مفہوم نکل رہا ہے وہ نہیں سمجھنا. کتنے مسئلے نکلتے ہیں. عورت دوران خطبہ حضرت عمر کو ٹوک رہی ہے، اس کا مطلب ہے عورتیں اس دور میں بھی مسجدوں میں آتی تھی. یہ آپ نے اور میں نے فلسفہ بنایا ہوا ہے کہ عورت مسجد میں نہ آئے. یہ میرا اور آپ کا فلسفہ ہے، یہ قرآن و سنت کا فلسفہ نہیں ہے. یہ میں نے اور آپ نے خواہ مخواہ عورتوں پہ پابندی لگا کے تعلیم و تربیت کا سارا انتظام درہم برہم کر دیا. معاشرے کو جتنی تربیت کی ضرورت آج ہے شاید آج سے پہلے کبھی بھی نہ تھی. عورت کھڑی ہو رہی ہے اور حضرت عمر اس عورت کے بدلتے ہوئے تیوروں کو دیکھ رہے ہیں اور عورت سے پوچھ لیتے ہیں آپ مجھے روک رہی ہیں، میں خطبہ دے رہا ہوں، جمعہ پڑھا رہا ہوں، آپ نے درمیان میں ٹوک دی ہے، آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہا عمر وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے اگر تم اپنی عورتوں کو خزانے بھی دے دو. آپ کہتے ہیں کہ مہور کم رکھو، مہر کم کرو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خزانوں کا ذکر کر رہا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہو جس نے عورت کو خزانہ دیا ہو. بتائیے آپ کی بات کو مانے کہ اللہ کی بات کو مانے؟ آپ کہتے ہیں مہر نہ دو، اللہ کہتا ہے خزانہ بھی دیا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عمر کہ اس خطبے میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تابعین بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے اچانک کھڑے ہو کے عورت کو کہا تھا بیٹھ جا. عمر زیادہ جانتے ہیں کہ تو جانتی ہے، بیٹھ جا. عمر کون ہے؟ آپ نے کبھی غور نہیں کیا. دنیا میں کسی امتی کا خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، حجت نہیں ہے. لیکن نبی ایک ایسے ہیں کہ جن کا خواب بھی حجت ہے، دین ہے. اور نبی کریم نے کیا کہا تھا؟ میں نے خواب دیکھا، کسی کی قمیض یہاں تک ہے، کسی کی یہاں تک ہے. عمر آپ آئے ہیں، آپ کی قمیض زمین کے اوپر گھسٹتی چلی جا رہی ہے، اور خواب بھی خود دیکھا، تعبیر بھی خود بیان کر رہے ہیں. اس سے مراد آپ کا علم دین ہے. کیا کہ اس وقت کسی صحابی نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ عمر کا دین تو رسول اللہ سے ثابت ہے، اتنے بڑے ان کے پاس علم ہے، ان کا علم تو رسول اللہ کی خواب سے ثابت ہے. کسی نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ نبی کریم نے تو ان کے بارے میں کہا تھا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے کہ جو بھی کلام کرتا ہے وہ درست کرتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے وہ سچی کرتا ہے، جو بات کرتا ہے اللہ اس کی تائید میں آیتیں نازل کرتا ہے. کسی نے یہ کہا؟ نہ کسی صحابی نے یہ کہا، نہ کسی تابعی نے یہ کہا. اور حضرت عمر کا طرز عمل کیا ہے؟ رجل اخطا وامرأة اصابت. عمر کو غلطی لگی، عورت نے سچ بولا، میں نے جو پابندی لگائی ہے وہ غلط ہے. دین دلیل کا نام ہے، دین دلیل کا نام ہے. اور دلیل یہ کیا بات ہوئی؟ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے،
اگر حضرت عمر سے دلیل مانگی جائے گی، اور کون مانگ رہی ہے؟ امت کی ایک عورت. اگر حضرت عثمان کو روکا اور ٹوکا جائے گا تو کائنات میں پھر کس کی بات ہے کہ جس کی بات کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے ان چاروں میں سے جس کی مرضی مان لی جائے درست ہے؟ نہیں نہیں میرے بھائیو، یہ آپ کو مغالطہ لگا، آپ کو غلطی لگی. کائنات میں اگر رسول اللہ کے بعد کسی کی بات کو ماننا ہوتا، حقیقت میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، صدق کے دل سے، اگر ہم مانتے تو ابو بکر کی مانتے، عمر کی مانتے، عثمان کی مانتے، علی کی مانتے. اگر ان کے اقوال بغیر دلیل حجت نہیں ہیں تو کسی امتی کے قول کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے؟ اور یہی منہج صحابہ ہے، یہی مسلک صحابہ ہے، یہی مسلک محدثین ہے، یہی وہ طرز عمل ہے جس کے اوپر آپ کو اور مجھے چلنے کی ضرورت ہے. ہم کہاں پہ کھوئے ہوئے ہیں؟